نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ پچھلے نشست میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ یہ اسم عالم غیر مشتق ہے. جس طرح بعض ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ اسم عالم غیر مشتق ہے، اسی طرح بعض ائمہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے، یعنی کسی مادہ سے اس کا اشتقاق ہے. پھر اس کے چند مادے بھی بیان کیے گئے. انشاءاللہ الرحمن آج ہم ان معنی پر گفتگو کریں گے. عام طور پر جو اس کا مادہ اشتقاق بیان کیا گیا وہ الہ ہے. الہ کے معنی معبود کے ہیں. اب عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، اس طرح معرفہ بنانے کو اصطلاح میں معرف باللام کہتے ہیں. تو جب اس طرح معرفہ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ اسم اپنے معنی میں خاص ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ الہ تھا، اصل حالت میں الہ تھا. جب اس پر ال داخل کیا گیا تو یہ اللہ ہو گیا. تو اب معنی اس کا یہ ہوا کہ لفظ اللہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ اکیلی ذات جو معبود ہے اور عبادت کے لائق ہے. اور یہی کلمہ طیبہ کا مفہوم بھی ہے. یوں تو اگر النا بھی داخل کیا جاتا تو بات مکمل ہو جاتی کہ یقیناً وہ معبود ہے، مگر پھر ایک شبہہ اور ایک شک ذہن میں یہ رہ جاتا کہ شاید وہ بھی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے. لیکن ال داخل کرنے کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف وہی ایک ذات ہے جو معبود ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. اور یہی کلمہ طیبہ کا بھی مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو آج ہم بعض مادوں پر بات کریں گے جس سے اس لفظ کا اشتقاق مانا گیا ہے. پہلا مادہ الہ، حمزہ لام ہا سب پر زبر، یہ بنا الہ. اس کا معنی ہوا عبادت کرنا، اور جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں الہ، یعنی معبود.
اس معنی کے اعتبار سے جب اس پر ال داخل کیا گیا تو معنی یہ ہوا کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یا اس طرح کے الہ لفظ کا استعمال جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ الہ ہے۔ اس کا دوسرا جو مادہ اشتقاق بیان کیا گیا الہ، حمزہ پر زبر، لام پر زیر اور ہا پر زبر، الہ، اس کے معنی ہوتا ہے تحیر یا حیرت کی، یعنی وہ ذات کہ جس کے بارے میں جب جانا جائے تو عقل انسانی حیران رہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے بارے میں انسان جتنا زیادہ معرفت حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ محو حیرت بن جاتا ہے اور اس کے حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ تم دل میں تو آتے ہو سمجھ میں نہیں آتے، تم دل میں تو آتے ہو سمجھ میں نہیں آتے، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ تو اس ذات کی معرفت یقینی طور پر اور کامل طور پر کسی کو بھی نہیں، لیکن جتنی بھی اس کی معرفت ہوتی جاتی ہے عقل انسانی حیران ہوتی جاتی ہے۔ کا تیسرا مادہ اشتقاق جو بیان کیا گیا وہ الہ، اس کا معنی ہوا سکون پانا، حمزہ لام ہا سب پر زبر، اس کا معنی ہوا سکون پانا، یعنی یہی ایک وہ ذات ہے اکیلی کہ جس کے قرب میں سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ بےتاب دلوں کا سہارا یہی ایک ذات ہے۔ تو پھر کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہم تمام قسم کے امراض میں مبتلا ہیں، اکثر و بیشتر امراض کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اصل دل کی بے سکونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت مند، زیادہ سے زیادہ مال و متاع کمانے والے عہدیداران بھی پریشان حال ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سکون میں صرف اس کا قلب رہ سکتا ہے جس کے قلب کو ذکر الہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر آج ہم سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو وہ سکون و اطمینان کسی دولت میں نہیں، کسی منصب میں نہیں، کسی دوسرے طریقے میں اور کسی دوسرے ذرائع میں نہیں، مگر اگر وہ ہے تو وہ صرف ذکر اللہ میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ محب ہے اور اللہ رب العزت کی ذات محبوب حقیقی ہے، تو یقیناً محب کے دل کو قرار معشوق کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ عاشق کا دل مطمئن ہی تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کے معشوق اور اس کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم اس کے محب ہیں اور وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، تو اس کے ذکر سے ہی ہمارے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا چوتھا مادہ
اشتقاق جو بیان کیا گیا وہ لفظ ولا ہے، واو لام ہا۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں عقل کو گم کر دینا، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس کی معرفت عقل کو گم کر دیتی ہے، جیسا کہ ابھی دوسرے مادہ اشتقاق میں بیان کیا گیا کہ عقل ماو حیرت رہ جاتی ہے۔ علماء اور فقہا اور فلاسفر یہ فرماتے ہیں کہ عقل کی انتہا بے عقلی ہے۔ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مکتب عشق میں مقام فنا لیا، جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے سو صاف دل سے بھلا دیا۔ یعنی جتنا زیادہ اس ذات کی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ عقل سے دور ہوتا جاتا ہے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ نظر آتے ہیں کہ ظاہری صورت میں وہ دیوانے ہیں، حقیقت میں وہ دیوانے نہیں بلکہ کسی کی یاد میں مستانے ہوا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر میلے اور کجیلے لباس میں ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نام پر اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ اس کا پانچواں مادہ اشتقاق بیان کیا گیا لاقن۔ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا مشتق منہ لاقن ہے، اس کے معنی بلند اور ارتفاع کے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذات ہے جس میں صرف کمال ہی کمال ہے، جس میں صرف بلندی ہی بلندی ہے۔ یہ ذات ہر ایک نقص سے بلند ہے، ہر ایک کمی سے بلند ہے، ہر ایک کجی سے بلند ہے، ہر ایک عیب سے بلند ہے اور پاک ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، فرمایا تمہارا رب جو عزت والا رب ہے وہ ان سب باتوں سے پاک ہے اور بلند ہے۔ اس کا جو چھٹا مادہ اشتقاق بیان کیا گیا وہ لا یلوح ہے، جس کے معنی ہوتا ہے مخفی ہونا، یعنی یہ ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ مخفی ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ یہی وہ ذات ہے جو ایک ہی وقت میں ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ فرمایا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ قبلہ نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خفی ہے ذات تیری ہے جلی تیری قدرت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی ایک ذات ایک وقت میں دو برعکس صفات کی حامل کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ جو دو صفات ہیں ظہور و احتجاب یعنی ظاہر ہونا اور چھپا رہنا، یہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ جو چیز ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اور جو چھپی ہے پھر وہ ظاہر کیسے؟ ایک تو یہ کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کی ذات مخفی ہے لیکن اس کی قدرت کا ظہور ہر جگہ ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ خفی ہے ذات تیری ہے جلی تیری قدرت، یعنی ذات تو اس کی چھپی ہوئی ہے لیکن اس کی قدرت اس قدر جلی ہے اور اس قدر ظاہر ہونے والی ہے کہ وہ ایک وقت میں ظاہر بھی ہے اور اپنی قدرت کی وجہ سے ظاہر بھی ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے مخفی بھی ہے۔ اسی طرح ظہور
ظہور شدت کی وجہ سے بھی بعض شے مخفی ہو جایا کرتی ہے، جیسے دوپہر کا وقت ہو، سخت گرمی کا دن ہو، اب اس وقت آفتاب کی طرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت آفتاب کا ظہور اس انداز میں ہوتا ہے کہ آنکھوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کی طرف دیکھ سکے۔ جب آفتاب کی طرف نہیں دیکھ سکتی آنکھ، تو پھر وہ ذات جو خالق آفتاب و ماہتاب ہے اور وہ ذات جو خالق ارض و سماوات ہے، اس کا ظاہر ہونا اور اس کو دیکھ لینا کہ کب کسی نظر کی بس کی بات ہے اور کب کسی نظر کی مجال ہے کہ یہ اسے دیکھ سکے، یعنی اس کی قدرت کا جو ظہور ہے وہ اس انداز میں ہے کہ اس کی طرف دیکھنا یہ ممکن ہی نہیں۔ طرح بعض شے انتہائی قرب کی وجہ سے بھی مخفی ہو جایا کرتی ہے، یعنی اسی آنکھ سے تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، مگر آنکھوں کی پتلیاں جو اسی آنکھ میں ہے، آنکھ ان آنکھوں کی پتلیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پتلیاں آنکھ کے اتنا قریب ہیں کہ آنکھ ہی میں ہیں، تو پھر اس کا دیکھنا یہ ممکن نہ رہا۔ اب وہ ذات فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، تو انتہائی قرب کی وجہ سے یہ ذات مخفی ہے۔ اسی طرح کوئی شے اس طرح بھی مخفی ہوتی ہے کہ وہ خود تو مخفی ہوتی ہے لیکن اس کے تصرفات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے روح، یہ خود تو نظر نہیں آتی، مگر جب انسان چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے ذریعہ سے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب اس روح کا سلسلہ جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، گویا جب روح کا تصرف جسم پہ ختم ہو جاتا ہے تو جسم کی حرکات بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ذات، وہ مثال سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے، لیکن بات سمجھانے کی غرض سے مثال عرض کی جا رہی ہے کہ وہ ذات خود تو مخفی ہے لیکن اس کے تصرفات عالم پہ اس قدر ہیں کہ ان تصرفات کی وجہ سے اس کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کا جو 7واں مادہ اشتقاق بیان کیا گیا وہ الہ بمانا جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا، یعنی وہ اکیلی ذات جس کی طرف راغب ہوا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے اور جس کی طرف جھکا جائے۔ اب کوئی انسان مانے یا نہ مانے، جانے یا نہ جانے، یا اسے کسی بھی نام سے پکارے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ جس کی طرف جھکے بنا اور جس کی طرف رجوع کیے بنا انسان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں بچتا، یعنی ہر حال میں اسے پروردگار عالم کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے، کسی نے سپر نیچرل پاور کہہ دیا، کسی نے کسی دوسرے نام سے اس کو یاد کیا، لیکن ہر انسان مجبور ہے کہ اسے بالآخر تکلیف کے عالم میں، درد کے عالم میں، رنج و غم کے عالم میں اسی ذات کی طرف جھکنا ہے، انسان کو اس ہی کی طرف جھکنا ہے، اس لیے کہ انسان سے اور اللہ سے ایسا ربط ہے، ایسا تعلق ہے کہ اگر ہم لفظ انسان پر غور کریں تو لفظ انسان کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے 2 مادہ ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ انسان انس سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں محبت، یعنی انسان وہ ہے
کہ جس کے دل میں محبت ہو، یعنی جس کے دل میں محبت نہ ہو پھر وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان وہ ہے جس کے دل میں محبت ہو، انسان وہ ہے جو رجوع کرے، انسان وہ ہے جو کسی کی طرف راغب ہو، انسان وہ ہے کہ جس کا دل کسی کی طرف جھکے، اور اللہ وہ ہے جس کی طرف راغب ہوا جائے، جس کی طرف جھکا جائے۔ تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے اللہ کے آگے جھکنا پسند نہ کرے۔ یعنی انسان کا طبعی نیچر یہ ہے کہ اسے ہر صورت اس پاک پروردگار، اس اللہ کے آگے جھکنا ہی ہے۔ انسان محبت کرنے والا ہے، اور اس کا محبوب حقیقی وہ ذات لم یزل ہے جس سے اسے محبت کرنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بیان کیا گیا کہ انسان نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھولنے کا عارضہ، بھولنے کی بیماری۔ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ یہ ضعف ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی کہ وہ بھولتا ہے، مگر ذرا سا میں اپنے موضوع کو روک کر تھوڑی دیر بھولنے پر گفتگو کر لوں کہ بھولنا یہ ایسی صفت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جو اس پاک پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے۔ اگر یہ نعمت وہ انسان سے چھین لے، یعنی انسان بھولنا بند کر دے، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ گزشتہ حالات و واقعات، وہ درد دہ واقعات، وہ حادثات، اگر وہ انسان بھول جائے، یعنی نہ بھولے، تو ہر وقت وہ ذہن پہ اگر سوار ہو تو پھر زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ ایسے حالات و واقعات کو جو اسے ناپسند ہوتا ہے وہ اسے بھول جایا کرتا ہے۔ اور یہ صفت فرمایا انسان انس سے ہے، یعنی وہ محبت کرتا ہے، اور اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس پاک پروردگار کی محبت میں وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ کسے؟ یعنی وہ ہر اس شے کو بھول جاتا ہے جو اسے تکلیف دے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یاد الہی کی بات آتی ہے تو انسان یاد الہی میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے پھر تصوف کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پہلے ذکر کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب کسی کو عبادت کا حق نہ دو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، اور جب تم اس میں کامل ہو جاؤ گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری غرض سب سے ختم ہوتی جائے گی اور تمہیں کسی کی غرض نہ ہوگی، تب تم پکار کر کہہ اٹھو گے اب ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اب ہمارا کسی سے کوئی مقصد نہیں رہ گیا، لا مقصود الا اللہ۔ پھر یہ وہ مقام ہے کہ جس پر انسان جب قائب ہو جاتا ہے، فائز ہو جاتا ہے لا مقصود الا اللہ پر، اور سب سے مطلب ترک کر دیتا ہے، مقصد ترک کر دیتا ہے، اور پھر اور زیادہ یاد الہی میں مشغول ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے کی محبت اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے، تو اب وہ کہہ اٹھتا ہے لا محبوب الا اللہ، اب میرے دل میں کوئی بھی محبوب نہیں سوائے اللہ کے۔ اور یہ محبت جب کامل ہوتی جاتی ہے
جب محبت اپنی حد آخر پہ پہنچتی ہے اور یہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے، یہ عشق کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اور جب اس عشق کی انتہا ہو جاتی ہے تو بندہ سب کو بھولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رشتہ دار کو بھولتا ہے، کاروبار کو بھولتا ہے، عزیز و اقربا کو بھولتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھول کر کے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، میرے سامنے کوئی بھی موجود نہیں، اگر کوئی موجود ہے تو وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی انسان اس کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، خود کو فنا کر دیتا ہے، مگر پھر وہ ایسا معبود ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب وہ خود کو فنا کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان کو کوئی درد ہوا کرتا ہے تو ایک وقت میں یہ درد چمڑیوں تک رہا کرتا ہے، جب انسان جل جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے چمڑیوں تک رہتا ہے، پھر جب یہ درد اور چوٹ سرایت کر جاتی ہے ہڈیوں تک بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے، مگر جب یہ نرو سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو درد زائل ہو جاتا ہے، یعنی جب درد حد کمال کو پہنچتا ہے تو درد نہیں رہتا بلکہ دوا بن جاتی ہے۔ تو مرزا غالب نے بھی کہا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو جب وہ ذات انسان اپنی ذات کو، اپنی عیانیت کو، اپنے وجود کو اس ذات میں فنا کر دیتا ہے تو پھر اس فنا سے اسے ایسا بقا حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات تو فنا ہو جاتی ہے لیکن وہ پروردگار کی صفات کے ساتھ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت باقی باللہ کا واقعہ بھی ہے، آپ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت یہ فنا کیا ہے، یہ بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا وقت آنے پر جواب دیں گے۔ جب وقت آخر آیا آپ نے اس مرید کو طلب کیا، آپ نے فرمایا کہ اب میرا وقت آخر ہے، جو میرے جنازے کی نماز پڑھانے آئے ان سے تم یہ سوال کرنا، وہ تمہیں اس سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت باقی باللہ کا جب وصال ہو گیا، جنازہ مبارک سامنے ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے شخص آتے ہیں، نقاب پوش ہیں، سوار ہیں، اپنی سواری سے اتر کر جنازہ پڑھا کر جانے لگتے ہیں، مرید آگے بڑھ کر کے قدم کو پکڑ لیتا ہے، حضرت میرا ایک سوال رہ گیا تھا، سوال یہ تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اور میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھانے آئیں گے وہ بتائیں گے، اب آپ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو گہوارے پہ لیٹا ہوا ہے، جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ منزل فنا ہے، کہا حضور اب بقا دکھا دیجئے۔ اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر بھی بقا باللہ ہے، ادھر بھی بقا باللہ ہے، فنا فرمایا کہ وہ جنازہ جس کا پڑا ہے وہ فنا ہے، وہ منزل فنا ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ منزل بقا ہے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں مادہ جو فرمایا الہ کے معنی پناہ دینا، یعنی وہی ایک ذات ہے جو دکھی دلوں کو پناہ دیتی ہے، جو بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، جو بے بسوں کے لیے بس ہے، بے کسوں کے لیے کس ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو پناہ دے سکتی ہے۔ تب پھر حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1037، فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی صرف پناہ دینے والی ذات، نعمتیں عطا کرنے والی ذات، انعامات عطا کرنے والی ذات یہ صرف پاک پروردگار کی ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور ہم اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ آج میں نے مختصر سے وقت میں لفظ اللہ کے کچھ مادہ اشتقاق بیان کیے، انشاءاللہ الرحمن اس کے آگے کا بیان اسی پلے لسٹ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہوگا۔ وما علینا الا